آپ لوگوں کو جنات جن سٹوریز پسند ہیں؟ یہی مسئلہ ہے اس قوم کا. جنات کے بارے میں قرآن نے بات کی ہے. تھوڑی سی جن سٹوری سنتے ہیں، تھوڑی سی قرآن سے جن سٹوری. اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کے نازل کرنے کا فیصلہ کیا، 7ویں آسمان سے اوپر قرآن نازل ہونا شروع ہوا، اس کے بارے میں تھوڑا تدبر کرتے ہیں اس کے بارے میں. یہ جو کائنات ہے نا، پہلا سما ہے. یہ جو ستارے ہمیں نظر آ رہے ہیں نا، یہاں تک ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس کائنات کی فزیکل یونیورس کی جو عمر ہے فی الحال تقریباً 13.9 بلین لائٹ ایئرس. یہ عمر ہے اس کی. یعنی آپ جب آسمان میں ستارے دیکھتے ہو تو وہ جو روشنی آپ دیکھ رہے ہو نا ستارے کی، اس کو 13.9 بلین سال لگے ہیں آپ کی آنکھ تک پہنچنے میں. 14 بلین سال اس کو لگے ہیں. آپ کو پتہ ہے روشنی کی سپیڈ، اس کی رفتار کیا ہے، لیکن اس رفتار کے باوجود وہ اتنا سفر کر کے آپ کی آنکھ تک پہنچی ہے. شاید آپ کو اندازہ ہو نہ ہو، جب آپ سورج کی روشنی کو دیکھتے ہو تو وہ روشنی آپ کی آنکھ تک پہنچنے میں اس کو 8 منٹ لگتے ہیں. آپ سورج کو نہیں دیکھ رہے، آپ سورج کو جو جیسے وہ 8 منٹ پہلے تھا وہ دیکھ رہے ہو اصل میں، کیونکہ اس کی روشنی کو یہاں تک آنکھ تک پہنچنے میں 8 منٹ لگ جاتے ہیں. تو آپ اندازہ کریں ستارے کتنے اربوں وہ ستارے آپ کی آنکھ تک پہنچ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ تاریخ کو دیکھ رہے ہو. جب آپ کسی ستارے کو دیکھ رہے ہو تو ایک بہت قدیم تاریخ کی طرف آپ کی نظر جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. ہم نے سب سے نچلا آسمان، کتنے آسمان ہیں؟ 7. اللہ کہتے ہیں سب سے نچلا آسمان میں نے ستاروں سے مزین کیا. یعنی جہاں تک انسان کو ستاروں کا علم ہے وہ کون سا آسمان ہے؟ پہلا آسمان ہے. اس کے بعد اس کے مقابلے میں دوسرا آسمان ہے، جو روایت میں پتہ چلتا ہے اس کے مقابلے میں دوسرا آسمان ایسے جیسے یہ ایک انگوٹھی ہو اور وہ ایک صحرا ہو. اس کے بعد تیسرا آسمان ہے اور اس کے مقابلے میں جیسے دوسرا آسمان ایک انگوٹھی ہو اور تیسرا آسمان ایک پورا صحرا ہو. اور اسی طرح چوتھا، پھر 5واں، پھر 6واں، پھر 7واں، اور اس کے بعد عرش ربنا. قرآن آیا ہے 7 آسمانوں کے اوپر سے. آپ اندازہ کریں کوئی واقعہ ہوا ہوتا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے کافر نے آ کے کوئی سوال پوچھ لیا اور وہاں سے جبریل کو حکم ملا کہ آپ رسول کو یہ آیت دیں. تو آپ ذرا کمپیئر کریں جبریل علیہ السلام کی رفتار اور لائٹ کی رفتار کو. کہاں سے قرآن آ رہا ہے اور کیسے آ رہا ہے. اور پھر آپ اندازہ کریں کہ جو ساؤنڈ ہے نا، ساؤنڈ آواز زیادہ تیز ہے رفتار میں یا روشنی؟ یعنی آواز سے تیز تو اب جیٹ بھی ہے نا. جیٹس کین ٹریول فاسٹر دین دی اسپیڈ آف ساؤنڈ. ہم دعا کرتے ہیں، وہ دعا فوراً اللہ سنتا ہے اور فوراً اس کا جواب دیتا ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اچھا، اس آسمان میں تھوڑی سی، کیونکہ یہ آسمان تو کچھ بھی نہیں ہے باقی آسمانوں کے مقابل، اس آسمان میں کسی حد تک اللہ تعالیٰ نے جنوں کو تھوڑی کھلی چھٹی دے دی. تم لوگوں نے کچھ سیر کرنی ہے تو کر لو. تو اس آسمان میں کم از کم ان کو تھوڑا ادھر ادھر، چلو یار وہ جوپیٹر چلتے ہیں چل، تو وہ کر لیتے ہیں. یہاں پر ان کو تھوڑا سا اسپیس ٹریول کرنے کا لائسنس ملا ہوا ہے، ویزا ملا ہوا ہے ان کو. اللہ تعالیٰ نے جب قرآن نازل کرنے کا فیصلہ کیا 7 آسمانوں کے اوپر سے جبریل علیہ السلام کے ہاتھ، تو ان کے ساتھ ایک پوری فرشتوں کی فوج تیار کی. جب کوئی بہت اہم ڈاکیومنٹ ہوتا ہے نا، تو وہ صرف آپ اپنے بیگ میں ڈال کے ٹرین میں نہیں بیٹھ جاتے. ایک پوری اس کے ساتھ سیکیورٹی ڈیٹیل ہوتی ہے اور ایک پورا انٹوراج جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ آگے بھی فوجی پیچھے بھی فوجی، اور پھر وہ کاروان چلتا ہے ایک چیز ڈیلیور کرنے کے لیے، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا مطاع ثم امین، ان کی بہت بڑی فالوئنگ ہے. اور پھر وہ قرآن لے کر آتے ہیں جبریل علیہ السلام. ٹھیک ہے، تو جب وہ آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک معاملہ کیا جو یہاں پاکستان میں بہت ہوتا ہے. اس کی مثال پاکستان میں بہت ہوتی ہے. کوئی VIP آ رہا ہو نا تو سڑکیں بند ہو جاتی ہیں، سڑکیں ساری بند، لاک ڈاؤن، کوئی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. اب جنات کی عادت تھی کہ پہلے آسمان میں کیا کرتے تھے؟ گھومتے پھرتے تھے. ایک دم سے اوپر جا رہے ہیں، آسمان بند ہے، گارڈ کھڑے میں، کوئی نہیں جا سکتا آسمان، سارے زمین پہ بیٹھو، دنیا میں بیٹھو سارے. ابھی ان کو عادت تھی باہر گھومنے پھرنے کی، اب سارے کے سارے جن کہاں پھنسے ہوئے ہیں؟ دنیا میں. انہیں پتہ نہیں یہ لاک ڈاؤن ہوا کیسے، یہ کس چیز کا لاک ڈاؤن ہے یہ. ہم جب بھی جاتے ہیں اوپر، ہم پہ شوٹنگ ہوتی ہے، ہمیں نیچے بھیج دیا جاتا ہے، ہم جا ہی نہیں سکتے باہر. اب دنیا میں قید ہو گئے سارے کے سارے جن. اب وہ جب قید ہوئے، کیوں قید ہوئے؟ کیونکہ کیا آ رہا ہے آسمان سے؟ قرآن نازل ہو رہا ہے. قرآن کے نازل ہونے کے لیے تمام آسمان کو لاک ڈاؤن کر دیا اور جنات زمین میں قید ہو گئے کچھ عرصے کے لیے. اب وہ جب قید ہوئے تو ان کو تھوڑی بتایا تھا قرآن نازل ہو رہا ہے اس لیے تمہیں لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے. ان کو نہیں پتا کہ کیوں ہوا یہ لاک ڈاؤن، کیوں بند کیا گیا ہے. تو جب یہ لاک ڈاؤن ہوا تو انہیں پتا تھا یہاں کچھ ہونے والا ہے بھائی، یہاں کچھ تو ہونے والا ہے. یہاں پہ ہمیں پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے لیکن کچھ تو ہونے والا ہے. تو اس پر انہوں نے تبصرہ کیا، نہ جانے. کہتے ہیں وَأَنَّا لَا نَدْرِي، اور ہمیں کچھ علم نہیں تھا، کچھ کلو نہیں تھا ہمیں.
अशर्रुन उरीदा बिमन फिल अर्दी अम अरादा बिहिम रब्बुहुम रशदा, क्या कोई शर यानी कोई बहुत बड़ा नुकसान, कोई बहुत खराब काम होने वाला था, जो खराब काम की नीयत थी अहले ज़मीन के लिए, या उनका रब उनके लिए कोई हिदायत चाह रहा था? हमें नहीं पता था कि इनमें से क्या, या तो कोई हिदायत आने वाली है या इस दुनिया को बर्बाद किया जाने वाला, कोई बहुत बड़ा शर इस तरफ आ रहा है, हमें नहीं पता था। ये ताबीर है अशर्रुन उरीदा बिमन फिल अर्दी अम अरादा बिहिम रब्बुहुम रशदा। अब गौर से सुनो और आप मुझे बताना, अगर मैं कहूँ खराबी का इरादा किया गया, खराबी का इरादा किया गया, और फिर मैं कहूँ अल्लाह ने अच्छाई का इरादा किया, पहली ताबीर क्या कही थी मैंने? खराबी का इरादा किया गया। जो पहली ताबीर है उसमें मैंने अल्लाह का जिक्र किया नहीं, किसका इरादा है उसका जिक्र किया नहीं। दूसरी में जब मैंने कहा अल्लाह ने अच्छाई का इरादा किया, अल्लाह का जिक्र किया। जिन्नात को उस वक्त से भी अल्लाह ताला के बारे में बात करने की तमीज़ है। बुराई के लफ्ज़ के साथ अल्लाह ताला को मंसूब नहीं करेंगे, कहेंगे क्या कोई बुराई थी जिसका इरादा किया गया था ज़मीन वालों के लिए? अल्लाह ताला का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। अच्छाई की, हिदायत की बात है, क्या कहते हैं? अम अरादा बिहिम रब्बुहुम रशदा, या फिर उनके रब ने उनके लिए कोई हिदायत का इरादा किया था, किसी हिदायत का इरादा। सुभान अल्लाह, हर चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से है, लेकिन अल्लाह ताला के मामले में अदब और तमीज़ का एक तकाजा है। कुरान सिर्फ मालूमात नहीं देता, अल्लाह ताला के बारे में बात करने की तमीज़ भी सिखाता है। फलसफी जो है ना, वो खुदा के बारे में जैसे चाहे बात करे। क्या खुदा कोई ऐसा पत्थर उठा सकता है जो किसी ना जो उठाने के लिए नामुमकिन हो, या कोई ऐसा पत्थर बना सकता है जिसको वो ना कभी ना उठा सके? इस तरह की बातें बकवास करते हैं अल्लाह ताला के बारे में। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला के बारे में वो सिर्फ एक फलसफी कॉन्सेप्ट के लिहाज से बात कर रहे हैं। उनको अल्लाह ताला के मामले में कोई लिहाज, कोई अदब, उनकी अजमत का कोई बिल्कुल एहसास नहीं है। लेकिन जिन्नात को ना मालूम होते हुए भी इतना एहसास है कि कोई खराबी की बात करेंगे तो साथ में किसका लफ्ज़ इस्तेमाल ना हो? अल्लाह ताला का ये लफ्ज़ इस्तेमाल ना हो।